السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم لیسن نمبر 1 کا لیکچر نمبر 5 پڑھیں گے۔ ٹاپک کا نام ہے ہسٹری آف بائیولوجی، یعنی حیاتیات کی تاریخ۔ ویسے تو بائیولوجی کی تاریخ بہت قدیم اور پرانی ہے۔ بائیولوجی کے سبجیکٹ میں سب سے پہلے یونانی سائنسدانوں نے ترقی کی اور معلومات میں اضافہ کیا، اور یونانی دور بہت قابل ذکر رہا ہے۔ اس کے بعد رومن پیریڈس یعنی رومیوں نے، اور پھر اس کے بعد مسلم سائنٹسٹس کا پیریڈ آتا ہے، اور اس کے بعد نان مسلم سائنٹسٹ کا پیریڈ آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم گریک پیریڈس کو شروع کرتے ہیں۔ یونانی دور کے سب سے مشہور سائنسدان جو آج تک یاد کیے جاتے ہیں، ان کا نام ارسطو ہے۔ ان کا دور 322 سے 384 بیفور کرسٹ تک کا ہے۔ ارسطو کو فادر آف بائیولوجی اور فادر آف زولوجی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جانوروں کے متعلق ایک مشہور کتاب لکھی جن کا نام ہسٹوریا اینیمیلیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے 500 سے زیادہ مختلف قسم کے جانوروں کے بارے میں ذکر کیا ہے، ان کی کلاسیفیکیشن کی ہے، یعنی ان کی گروپ بندی کی ہے، اور ارسطو ہی وہ سائنسدان تھا جس نے سب سے پہلے جانوروں کو 2 اسپیشیز میں ڈیوائیڈ کیا، یعنی اسپیشیز میں اور جینس میں۔ اسی بنا پر ارسطو سائنسدان کو فادر آف بائیولوجی اور فادر آف زولوجی بھی کہا جاتا ہے، یعنی بائیولوجی کی بنیاد جو ہے وہ ارسطو سائنسدان نے ہی رکھی تھی۔ اب چلتے ہیں ارسطو کے بعد یونانی دور کے دوسرے مشہور سائنسدان جو ارسطو کے بعد بہت ہی زیادہ مشہور تھے۔ ان کا نام تھیوفرسٹس ہے۔ ان کو فادر آف باٹنی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سائنسدان نے پودوں کے متعلق ایک مشہور کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام ہسٹوریا پلانٹینم ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے 500 سے زیادہ مختلف قسم کے پودوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ پہلا سائنسدان تھا جس نے پودوں میں جنس یعنی سیکس بتایا، اور اسی لیے اس سائنسدان کو فادر آف باٹنی کہا جاتا ہے، یعنی پلانٹس کے بارے میں مختلف قسم کے پلانٹس کے بارے میں مطالعہ کیا اس نے، اور ان کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا بھی۔ ویسے تو بہت سارے اور بھی یونانی سائنسدان ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر کچھ مشہور یونانی سائنسدانوں کا ذکر کیا ہے۔ اب آتے ہیں رومن پیریڈ کی طرف۔ مشکل سے ہی بہت کچھ معلومات جو تھی حیاتیات میں وہ رومنس کے دور میں ہوئی۔ انہوں نے یونانیوں کو پڑھا، سمجھا، اور اس وقت تک مسلمانوں کا دور سائنس میں شروع نہ ہوا تھا۔ رومیوں کا دور سائنس میں ترقی کا ایک ترقی یافتہ دور سمجھا جاتا ہے، لیکن اس وقت صرف جنرل سائنس میں ہی ترقی ہوئی تھی۔ رومنس پیریڈ کے بعد مسلمان سائنسدانوں نے سائنس میں ترقی کرنا شروع کی۔ رومیوں کے بعد یعنی رومن پیریڈ کے بعد 8ویں صدی سے مسلمانوں نے یونانیوں اور رومیوں کی کتابیں پڑھیں اور ان کو اپنی زبان سنسکرت اور عربی میں ترجمہ کیا، اور نئی کتابیں لکھنا شروع کیں، اور بہت سارے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ریسرچ سینٹرز کھولے، اور مسلمانوں کے دور میں ہی سب سے پہلے جو ہے تجربے ہونا شروع ہوئے، اور لیبارٹری وغیرہ کا آغاز ہوا تھا۔ یعنی مسلمانوں کا سائنس میں یہ دور بہت ہی سنہرا دور ثابت ہوا تھا۔ سچ میں یہ دور حیاتیات کی ترقی میں، سائنس کی ترقی میں ایک بہت ہی اچھا اور سنہرا دور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ہی جو ہے سب سے پہلے تجربے، لیبارٹریز وغیرہ بنانا شروع کی۔ مسلمانوں کے بعد 8ویں صدی سے 15ویں صدی تک مسلمانوں نے سائنس میں ترقی کی ہے۔ 15ویں صدی کے بعد پھر غیر مسلموں نے مسلمانوں کی کتابوں کو پڑھا، لٹریچرز کو پڑھا، اور پھر سائنس میں اپنی خدمات سر انجام دینے لگے۔ اب آتے ہیں غیر مسلم سائنسدانوں کی طرف۔ غیر مسلم سائنسدانوں نے مسلمانوں کی کتابیں پڑھیں اور ان کو فالو کیا، سائنس میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ تھا ٹاپک ہسٹری آف بائیولوجی۔ تمام اسٹوڈنٹس سے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا، یعنی کہ اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ بائیولوجی کی جو ہسٹری ہے وہ کس طرح ہے، اور بائیولوجی سبجیکٹ کی بنیاد کس طرح سے پڑھی۔ اور یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ سائنس میں اور سائنس کے مختلف سبجیکٹس میں مسلمانوں نے جتنی زیادہ ترقی کی ہے وہ کہنا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ غیر مسلمان سائنسدانوں کا دور جو ہے وہ مسلمانوں کے دور کے بعد شروع ہوتا ہے۔ غیر مسلموں نے بھی بہت سے اہم کردار ادا کیے، لیکن انہوں نے مسلمس کو فالو کیا۔ سو تھینک یو ویری مچ۔